سوچیے ایک ایسی رات جب ساری دنیا گہری نیند میں ہو، ہر طرف خاموشی۔ اور اسی رات اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو اپنے پاس بلاتا ہے۔ نہ کوئی سپنا، نہ کوئی خیال، یہ تھا حقیقت کا سب سے بڑا سفر۔ یہ ہے شب معراج۔ یہ وہ رات ہے جب اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو آسمانوں کی سیر کرائی اور ہر آسمان پر ان کا استقبال ہوا۔ یہ وہ رات ہے جب فرشتے قطاروں میں کھڑے تھے اور ایک نام ہر طرف گونج رہا تھا، محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ قرآن صاف اعلان کرتا ہے، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات کے تھوڑے سے حصے میں لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، جس کے چاروں اور ہم نے برکت رکھی تاکہ ہم اسے اپنی عظیم نشانیاں دکھائیں۔ بے شک وہ سنتا دیکھتا۔ سوال یہ ہے، مسجد اقصیٰ سے آگے کیا ہوا؟ آسمانوں کے دروازے کیسے کھلے؟ پہلا آسمان اور پہلی ملاقات کس سے ہوئی؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مسجد اقصیٰ سے آسمان کی طرف بڑھے۔ پہلے آسمان کے دروازے پر دستک ہوئی، پوچھا گیا کون ہے؟ جبریل امین نے کہا میں جبریل ہوں۔ پوچھا گیا آپ کے ساتھ کون ہے؟ کہا گیا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر پوچھا گیا کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ جواب آیا ہاں۔ ترنت کہا گیا مرحبا، بہت اچھے مہمان ہیں۔ دروازہ کھول دیا گیا۔ پہلے آسمان پر ملاقات ہوئی حضرت آدم علیہ السلام سے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، سلام کیا اور فرمایا نیکی والے نبی اور نیکی والے بیٹے مرحبا۔ یہ ملاقات یہ بتاتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو پہلے ہی آسمان پر کتنی عزت ملی۔ لیکن یہ تو صرف شروعات تھی، آگے ہر آسمان پر ایک نئی گواہی ملنے والی تھی۔ دوسرے آسمان پر ملاقات ہوئی حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ علیہ السلام سے۔ دونوں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا اور سواگت کیا۔ تیسرے آسمان پر ملاقات ہوئی حضرت یوسف علیہ السلام سے، جنہیں حسن کا حصہ دیا گیا تھا۔ انہوں نے بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو مرحبا کہا۔ چوتھے آسمان پر ملاقات ہوئی حضرت ادریس علیہ السلام سے۔ قرآن کہتا ہے اللہ نے انہیں اونچا مقام دیا۔ ہر آسمان پر سلام، ہر ملاقات پر تصدیق، لیکن ابھی سب سے اہم ملاقات باقی تھی۔ پانچویں آسمان پر ملاقات ہوئی حضرت ہارون علیہ السلام سے۔ چھٹے آسمان پر ملاقات ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام رو پڑے۔ پوچھا گیا کیوں روتے ہیں؟ فرمایا اس لیے کہ میرے بعد آنے والے نبی کی امت میری امت سے زیادہ جنت میں جائے گی۔ یہ تھا فضیلت کا اعتراف۔ اب سفر اس مقام کی طرف بڑھ رہا تھا جہاں فرشتوں کے سردار بھی آگے نہیں جا سکتے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سدرۃ المنتہا تک پہنچے۔ یہ وہ حد ہے جہاں تک مخلوق پہنچ سکتی ہے۔ یہاں جبریل امین رک گئے۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اگر میں اس سے آگے بڑھا تو چل جاؤں گا۔ سدرۃ المنتہا کے پاس بیت المعمور ہے۔ یہاں ہر دن 70,000 فرشتے عبادت کرتے ہیں اور پھر کبھی لوٹ کر نہیں آتے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں بھی فرشتوں کی امامت فرمائی۔ اب سوال یہ ہے سدرۃ المنتہا سے آگے کیا ہوا؟ جبریل کیوں رک گئے؟ اور وہ کون سا مقام ہے جہاں صرف نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پہنچے؟ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سدرۃ المنتہا تک پہنچے۔ یہ وہی حد ہے جہاں تک مخلوق کا علم اور سفر ختم ہو جاتا ہے۔
یہی جبریل امین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اب میں اس سے آگے نہیں جا سکتا، اگر بڑھا تو نور کی تجلی سہن نہیں کر پاؤں گا۔ یہاں سے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اکیلے آگے بڑھے۔ اب سوال یہ نہیں تھا کہ کون ساتھ جائے گا، اب سوال تھا کون اکیلے بلایا گیا ہے۔ سدرۃ المنتہا کے پاس ایک نورانی سواری پیش کی گئی، رف رف سبز رنگ نور سے بھرا ہوا، جس کی روشنی سورج سے بھی زیادہ تیز بتائی گئی۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رف رف پر سوار ہوئے۔ اب یہ سفر نہ براق کے ساتھ تھا نہ فرشتے کے ساتھ، یہ خاص سفر تھا۔ جیسے جیسے آگے بڑھتے گئے، نور کے پردے ایک ایک کر کے ہٹتے گئے، اور پھر رف رف بھی پیچھے رہ گیا۔ اب کوئی سواری نہیں، کوئی ساتھی نہیں۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نور کے ان گنت حجاب پار کرتے گئے اور پہنچ گئے لامکاں۔ یہاں نہ آسمان تھا، نہ زمین، نہ دشا، نہ وقت، یہ لامکاں تھا۔ یہ وہ مرحلہ ہے جسے بیان کرنے کے لیے لفظ کافی نہیں ہوتے، اور یہیں قرآن کا وہ اعلان ظاہر ہوتا ہے۔ قرآن فرماتا ہے، پھر وہ جلوہ نزدیک ہوا، پھر خوب اتر آیا تو اس جلوے اور اس محبوب میں 2 ہاتھ کا فاصلہ رہا، بلکہ اس سے بھی کم۔ اب وحی فرمائی اپنے بندے کو، جو وحی فرمائی۔ یہ مقام کسی فرشتے کو نہیں ملا، کسی نبی کو نہیں ملا، کسی مخلوق کو نہیں ملا۔ یہ خاص تھا رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے۔ یہاں کوئی تشبیہ نہیں، کوئی کیفیت بیان نہیں، کیسے نہیں بتایا گیا، کیونکہ اللہ کی ذات کیسے سے پاک ہے۔ قرآن نے جتنا بتایا اتنا ہی بیان کیا جاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے، پھر اللہ نے اپنے بندے کو وحی فرمائی۔ جو وحی فرمائی یہ وحی ہے جو بے واسطہ تھی، بنا جبریل کے تھی، سیدھے اللہ کی طرف سے تھی۔ اب سوال یہ نہیں کہ کیا ملا، سوال یہ ہے امت کے لیے کیا طے ہوا۔ کیا رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کا دیدار کیا؟ وہاں کیا بات ہوئی جو کسی اور کو نہیں بتائی گئی؟ اور امت کے لیے سب سے بڑا تحفہ کیا تھا؟ اس مقام پر امت کے علماء نے بیان کیا ہے، کچھ صحابہ اور تابعین کے نزدیک رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا، اور کچھ نے فرمایا کہ یہ دیدار دل سے ہوا۔ قرآن نے جو فرمایا وہ حد سے آگے نہیں بڑھایا جاتا، نہ نگاہ بھٹکی نہ حد سے آگے بڑھی۔ یہ بیان کرتا ہے کہ جو بھی ہوا اللہ کے حکم سے ہوا، اور رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پوری ادب اور اطاعت میں رہے۔ لیکن دیدار کے بعد امت کے لیے ایک بڑا تحفہ ملنے والا تھا، ایسا تحفہ جو ہر مسلمان کی زندگی سے جڑا ہے۔ یہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی امت کے لیے نماز فرض کی۔ شروعات میں 50 وقت کی نماز فرض کی گئی۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اسے لے کر واپسی کے سفر پر آئے۔ چھٹے آسمان پر ملاقات ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے۔ انہوں نے پوچھا، آپ کی امت کے لیے آپ کو اللہ تعالیٰ نے کیا عطا فرمایا؟ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 50 وقت کی نماز۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، آپ کی امت کمزور ہے، اپنے رب کے پاس لوٹ جائیے اور کمی کی درخواست کیجیے۔ اب ایک بار نہیں، بار بار رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں لوٹتے رہے۔ ہر بار نمازوں میں کمی ہوتی رہی، 50 سے پھر کم ہوتی گئی، یہاں تک کہ 5 وقت رہ گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ 5 ہے لیکن اجر 50 کا ہوگا۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم واپس لوٹے، سدرۃ المنتہا سے آسمانوں سے ہوتے ہوئے مسجد اقصی
اور پھر مسجد حرام۔ یہ سب اسی رات میں ہوا۔ بستر گرم تھا، وقت کا احساس بدلتا نہیں دکھا۔ ہجرت سے پہلے رجب کی 27ویں رات، سوموار، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنی چچیری بہن حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر آرام فرما رہے تھے، اور اسی پل آسمان میں حکم جاری ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جبریل 70,000 فرشتوں کو ساتھ لو، جنت کو سجا دو، جہنم کے دروازے بند کر دو۔ آج اسرائیل کسی کی روح قبض نہ کرے، قبروں سے عذاب اٹھا لیا جائے۔ آج رات معراج کے دولہا آ رہے ہیں، لیکن جبریل امین سوچ میں پڑ جاتے ہیں۔ حکم ہے جلدی کا، اور محبوب آرام فرما رہے ہیں۔ آواز دے کر جگائیں تو ادب میں کمی، نہ جگائیں تو حکم کی تعمیل میں دیر۔ اب کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جبریل تمہارے ہونٹ کافر کے ہیں اور میرے محبوب کے قدم نور کے۔ جبریل امین نورانی ہونٹوں سے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قدم مبارک کو چھوتے ہیں، اور اسی لمحے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بیدار ہوتے ہیں۔ جبریل آج کیسے آنا ہوا؟ جبریل عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اللہ آپ کے دیدار کا مستاق ہے۔ جنت سے ایک نورانی سواری لائی جاتی ہے، براق، سفید رنگ، تیز رفتار، جہاں نظر جائے وہیں قدم پڑے۔ لیکن جنت میں ہزاروں براقوں میں سے ایک براق رو رہا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ اسے اپنے نصیب میں محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سواری چاہیے تھی، اور اللہ نے رونے والے کو چن لیا۔ یہ پیغام ہے، اللہ کو محبت میں رونا بہت پسند ہے، خاص کر اس کے محبوب کی محبت میں۔ اب سوال یہ ہے، براق کیوں کانپ اٹھا؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سوار ہوتے ہوئے کیوں رکے؟ امت کی یاد اس سفر میں کیسے آئی؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب براق کے قریب آئے تو براق مچل رہا تھا۔ یہ نہ نافرمانی تھی نہ بے ادبی، یہ خوشی اور ناز کا اظہار تھا کہ آج اسے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سواری بننے کا شرف ملنے والا ہے۔ تب جبریل امین علیہ السلام نے فرمایا، ٹھہر جا، دیکھ آج کس عظیم نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سواری بننے کا شرف تجھے مل رہا ہے۔ یہ سنتے ہی براق ادب اور عاجزی کے ساتھ ٹھہر گیا۔ لیکن یہاں ایک اور بات ہوئی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سوار ہوتے ہوتے رک گئے۔ فرشتے حیران، جبریل امین متوجہ، اتنا بڑا بلاوا، پھر یہ ٹھہراؤ کیوں؟ نبی پاک کی آنکھوں میں نمی آ گئی، فرمایا گیا، مجھے میری امت بہت یاد آ رہی ہے۔ پلسرات کا ذکر ہوا، بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی فکر تھی، میری امت اسے کیسے پار کرے گی؟ اسی وقت اللہ کی طرف سے پیغام آیا، اے میرے محبوب، آپ فکر نہ کریں، آپ کی امت کو ہم ایسے پار کرائیں گے کہ انہیں خبر بھی نہ ہوگی۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے براق پر سواری فرمائی۔ رات کا سناٹا اور پھر سفر شروع ہوا۔ براق کی رفتار، جہاں نظر پہنچے وہیں قدم پڑے۔ یہ سفر عام راستوں سے نہیں تھا، یہ اللہ کے چنے ہوئے راستے تھے۔ راستے میں کئی مقدس جگہوں پر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ٹھہرے اور نماز ادا کی۔ وہ زمین جہاں آگے چل کر مدینہ منورہ آباد ہونے والا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی جگہ طور کی سرزمین، یہ ٹھہراؤ اس بات کا ثبوت ہے کہ مقدس جگہوں پر عبادت میں برکت ہے۔
اب سفر اپنے پہلے بڑے مقام کی طرف بڑھ رہا تھا، وہ جگہ جہاں تمام انبیاء انتظار میں تھے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مسجد اقصیٰ پہنچے۔ براق کو اس جگہ باندھا گیا جہاں پہلے انبیاء اپنی سواریاں باندھا کرتے تھے، اور پھر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مسجد اقصیٰ میں داخل ہوئے۔ اندر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء موجود تھے۔ سب نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کیا۔ یہاں کوئی شک نہیں رہا کون آگے ہے اور کون پیچھے۔ آذان ہوئی، صفیں بنی، جبریل امین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، امامت آپ فرمائیے۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تمام انبیاء کی امامت فرمائی۔ جو پہلے آئے تھے وہ پیچھے کھڑے تھے، جو بعد میں آئے وہ آگے تھے۔